بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23واں سبق آپ سن رہے ہیں۔ 22ویں سبق میں اور اسی طرح 21ویں سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی صحابہ مرد، عورتوں، جوانوں پر کس قدر ظلم و تشدد کیا گیا اور کس قدر اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ اب ان تشدد بھری کارروائیوں اور اس ظلم کا ایک تقاضا تو یہ تھا کہ مقابلہ کیا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ تھا کہ حکمت بصیرت کے ساتھ بچ بچاؤ کر کے اسلام کی دعوت اور توحید کی دعوت کو مزید آگے عام کیا جائے۔ اس میں پہلی صورت تو انتہائی مشکل تھی، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت انتہائی مختصر تھی، وسائل ناپید تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حکمت کا تقاضا بھی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے مقابلہ کی اجازت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا دوسرا طریقہ اپنایا گیا، اور اس طریقے کے مطابق مسلمان ظلم و ستم کو برداشت تو کرتے رہے، لیکن مقابلے کی صورتحال سے حتی الامکان کوشش کرتے رہے، اگرچہ بسا اوقات ایسا ہو بھی جاتا کہ مقابلہ ہو جاتا، جیسے یہی سن 4 ہجری سن 4 نبوت میں صحابہ کرام گاڑیوں میں اکٹھے ہو کر نمازیں چپ چپ کر پڑھتے تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ گاڑیوں میں چپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور سامنے آ کر لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ جس سے اس کا خون نکلا، اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ پھر بیچ بچاؤ کر کے اس لڑائی کو ختم کیا گیا، لیکن یہ پہلا خون تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کسی کافر کا بہایا گیا۔ اب یہاں اگر حکمت اور بصیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آگے لے کر نہ چلتے تو یہاں لڑائی کی نوبت آ جاتی، اور یہ جو مختصر جماعت پیدا ہو چکی تھی، یہ جماعت انتہائی مشقتوں سے دوچار ہو جاتی۔ لیکن صاحبی بصیرت نبی اور رحمت للعالمین نبی نے یہاں بصیرت اور حکمت کے ساتھ مسلمانوں کا بیچ بچاؤ کر کے دعوت توحید کی اصل اور پرحکمت دعوت میں مشغول کر دیا۔ اور چونکہ عام مسلمان تو آمنے سامنے آ کر کھلم کھلا دعوت دینے میں بڑی مشقت محسوس کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تبلیغ کا کام ان کے سامنے آ کر کھلم کھلا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عبادت سے نہیں روک سکتا تھا۔ یہ اگرچہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ عبادت میں خلل ڈالتے تھے، رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے تھے، گھر کے اندر جا کر جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کھلم کھلا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کو دعوت دیں، آپ تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ لیکن حکمت اور دعوت کے اصولوں کے مطابق بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بچار کی، اور سوچ بچار کہ اب کیا صورت اپنائی جائے کہ مسلمانوں کو اس ظلم و تشدد سے عارضی طور پر کچھ سکون اور اطمینان حاصل ہو اور ان کی حفاظت ہو سکے۔ ابھی یہی سوچ چل رہی تھی کہ انہی دنوں میں سورہ کہف نازل ہونا شروع ہوئی۔ سورہ کہف تو بنیادی طور پر مشرکین کی طرف سے کیے جانے والے 3 سوالات کے جوابات میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر سوال آتا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، دوسرا سوال ہوتا تھا اصحاب کہف کون تھے، اور اسی طرح تیسرا سوال ہوتا تھا روح کیا ہے، اور یا یہ کہ یہ
جو ہے نا وہ خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے اور ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو جب یہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی، اور سورہ کہف کے نزول سے مسلمانوں کو ایک پیغام ملا، خاص طور پر اصحاب کہف کے واقعے سے، کہ جب ایک جماعت اور ایک گروہ توحید پر قائم تھی اور ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے عارضی طور پر جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ قرآن کی آیت سورہ کہف کی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، وہ چلے گئے غار کی طرف اور وہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت پر عمل پیرا رہے، اور وہاں اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ اس آیت میں خاص طور پر اشارہ تھا کہ جب مشقت بری زندگی ہو اور توحید کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں، جان بچانا مشکل ہو، تو ایسے وقت میں اپنا جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے مسلمان کسی غار میں روپوش ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سورہ کہف کے ان واضح اشارات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کے اوپر جو ہے نا وہ مشورہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حالات کو بھی جانتے تھے، آپ کو خارجہ پالیسی سے متعلق بھی چیزوں کا علم تھا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ آس پاس کے ملکوں میں کون سا ملک بہتر ہے کہ جس میں مسلمان ہجرت کر سکیں۔ تو آپ کی نگاہ میں ایک بادشاہ جس کو نجاشی کہتے ہیں، حبش کا بادشاہ، پہلے اس کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، ان کا نام اسحمت ہے۔ ان کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ وہ عادل بادشاہ ہیں اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے دین کی حفاظت کی غرض سے آپ نے حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا، اور باقاعدہ ایک پروگرام بنایا کہ ایسے وقت میں مکہ المکرمہ سے نکلنا ہے کہ جس وقت یہ لوگ غافل ہوں اور یہ پیچھا نہ کر سکیں اور مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ لہٰذا طے شدہ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مسلمان ساتھی سن 5 نبوی میں ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ پہلا گروہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف شروع ہو گئی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کا پہلا جو ہے نا وہ وفد ہے جس نے اسلام کی خاطر ہجرت کی، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور یہ لوگ اپنی منزل کی طرف رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے، اور رات کی تاریکی میں روانہ ہونے کا مقصد واضح ہے کہ کسی کو علم نہ سکے، اور اپنا جو رخ تھا وہ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا، تاکہ روح سے کوئی جو ہے نا وہ اندازہ لگا کر سامنے نہ آ سکے۔ اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں اس جو ہے نا وہ بحر میں سمندر کے قریب، تو وہاں پر 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں، تو صحابہ فوراً اس میں شریک ہوئے اور عافیت کے ساتھ سمندر پار کر کے حبشہ چلے گئے، اور پھر نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اسلام کی خاطر ہجرت یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے انبیاء نے بھی ہجرت کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ لہٰذا دین کی خاطر ہجرت کرنا یہ بھی دین ہی کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اپنا گھر بار مسلمانوں کو دین کی خاطر چھوڑنا پڑا۔
اس میں ہمیں پیغام ہے کہ اگر کہیں دین مشقت میں، دین کی وجہ سے ہمیں مشقت میں ڈالا جا رہا ہو اور دین پر عمل مشکل ہو، تو وہاں پر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں امن اور سلامتی اور آتشی ہو، ہم وہاں جا کر اپنا ایمان اور اپنا دین محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز وہ دین اور ایمان اور ہدایت ہے، اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا